بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بارش شروع ہو گئی اور محلے کے لڑکے شور مچاتے گلی میں بھاگ رہے تھے۔ مہک کے کانوں میں یہ آواز پڑی تو برتن ادھورے چھوڑتے ہوئے وہ چھت کی طرف بھاگی۔ اماں چلائیں بھی، آرام سے بیٹا، پاؤں پھسل جائے گا، لیکن اسے بارش میں بھیگنے کی اتنی جلدی تھی کہ اس کا بس چلتا تو اڑ کر چھت پر پہنچ جاتی۔ چھت پر بھیگتے بھیگتے وہ گلی کے باہر دیکھنے لگی۔ اس کی نظر جس کو ڈھونڈ رہی تھی وہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ کدھر ہو؟ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ گلی کے کونے سے بائک پر طاہر نمودار ہوا۔ اب تو بارش میں نہانے کا مزہ دوبالا ہونے لگا۔ طاہر اپنے بال ہاتھوں سے اوپر کرتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہا تھا اور اس نے ہاتھ ہلا دیا۔ دونوں ایک ہی گلی میں رہتے تھے اور جینے مرنے کی قسمیں کھا چکے تھے۔ یہ سلسلہ پچھلے 1 سال سے چل رہا تھا۔ مہک اب بھی کام کر چکی تھی۔ وہ کئی بار طاہر کو بول چکی تھی کہ رشتہ بھیج دو، اس سے پہلے کہ مجھے کوئی اور لے جائے۔ طاہر جو ابھی تک کمانا بھی شروع نہیں ہوا تھا، وہ یہ کہہ کر ٹال دیتا کہ مجھے تھوڑا وقت دو، ابھی کل ہی کسی بات پر دونوں کے درمیان لڑائی ہوئی تھی، لیکن آج بارش میں سب ناراضگی دھل گئی تھی۔ رات کو 12 بجے تکیا زور زور سے ہلا تو مہک نے جٹ سے ہینڈ فری لگاتے ہوئے تقریباً سرگوشی سے ہیلو بولا۔ دوسری طرف سے طاہر بولا، آج بہت پیاری لگ رہی تھی۔ مہک اتراتے ہوئے بولی، زیادہ مکھن مت لگاؤ، کل والی بات پوری کرو، کیا سوچا تم نے؟ اس بار طاہر چلاتے ہوئے بولا، کیا یار، 1 مہینے سے ایک ہی رٹ لگا رکھی ہے تم نے، تم سمجھتی کیوں نہیں؟ نوکری نہیں ہے میری، تمہارے ابا کو کیا بولوں گا کہ بے روزگار کو اللہ کے واسطے بیٹی دے دو؟ مہک بولی، اچھا سوری۔ طاہر خاموش رہا۔ مہک کہنے لگی، دیکھو اب کچھ بولو ورنہ فون رکھ رہی ہوں۔ مہک نے اپنا سب سے خطرناک وار کیا، پھر وہ بولا، اچھا میں کوشش کر رہا ہوں۔ دونوں رات دیر تک باتیں کرتے رہے اور پھر نہ جانے کب فون بند ہوا اور وہ سو گئے۔ مہک اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی اور دوسری طرف طاہر اپنے گھر کا بڑا بیٹا تھا جو اپنی ذمہ داری بھی ادھار اور شرط لگا کر پوری کرتا تھا۔ اسے ڈبو کی انتہائی بری لت تھی۔ اگلے دن صبح مہک کا دروازہ بجا تو ماں بولی، مہک دیکھو باہر کون ہے؟ وہ بھاگتی ہوئی گیٹ پر گئی اور پوچھا، کون ہے؟ باہر اچھن خالہ دھوپ میں کھڑی تھی۔ کہنے لگی، لڑکی اب دروازہ بھی کھول دو۔ مہک سمجھ گئی کہ آج پھر یہ میرے لیے کوئی رشتہ لے کر آئی ہے۔ دل تو کیا کہ اسے دروازے سے ہی بھگا دے، لیکن پھر بھی اسے مجبوراً دروازہ کھولنا پڑا اور بڑی بیزاری سے سلام کرتے ہوئے انہیں اندر لے آئی۔ ارے مہک بیٹا، اپنی خالہ کو چائے پلا دے۔ مہک جی بولتے ہوئے کچن میں چلی گئی۔ اچھن خالہ کہنے لگی، سلمہ بیگم، اس دفعہ تو ایسا رشتہ لائی ہوں کہ طبیعت خوش ہو جائے گی۔ لڑکا کینیڈا میں رہتا ہے، ذات برادری بھی تمہاری ہے، اور ہاں، اگر رشتہ پکا ہو گیا تو پورے 30,000 ہی لوں گی، باقی خوشی سے سوٹ مٹھائی تو آپ خود ہی دے دیں گے۔ سلمہ بیگم مسکرانے لگی، ضرور ضرور، کیوں نہیں، میں مہک کے ابا سے بات کرتی ہوں، پھر ان کو بلا لینا۔ اچھن خالہ کہنے لگی، دیکھو بھائی، ذرا جلدی کرنا، یہ نہ ہو کہ اچھا رشتہ ہاتھ سے نکل جائے، ان کا بس چلتا تو ابھی نکاح بھی پڑھا دیتی۔ خیر وہ اماں کے کان میں جو سور پھونک کر گئی تھی اس کا اثر شام تک شروع ہو گیا۔ ابا کے آتے ہی اماں نے گرم گرم پکوڑے ابا کے سامنے چائے کے ساتھ پیش کیے اور پوری روداد سنا دی۔ ابا بولے، اتنا اچھا رشتہ ہے تو ہمیں کیا اعتراض ہے، تم انہیں رشتہ دیکھنے بلا لو۔ مہک دوپہر سے طاہر کو فون کر رہی تھی پر وہ کمبخت فون اٹھا ہی نہیں رہا تھا۔ ادھر طاہر پچھلے 4 گھنٹے سے ڈبو کا ٹورنامنٹ کھیلنے میں مصروف تھا۔ فائنل میں کوئن مارتے ہی وہ جوش میں چلایا اور جب فون دیکھا تو مہک کی 30 مس کالز تھی۔ اس نے مہک کو کال ملائی۔ پہلے تو مہک زور زور سے اس پر چلائی کہ مجھے یقین ہے تم ڈبو ہی کھیل رہے ہوگے۔ وہ بولا، نہیں میری جان، اصل میں میرا موبائل گھر پر رہ گیا تھا
اور میں صدر گیا تھا کام ڈھونڈنے۔ کل تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ کام ڈھونڈ لو۔ یہ سن کر مہک تھوڑا ٹھنڈا ہوئی اور رونے لگی۔ طاہر بولا، بتاؤ بھی کیا بات ہو گئی جو اتنا رو رہی ہو؟ مہک بولی، میرا رشتہ ہو رہا ہے۔ طاہر تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر بولا، دیکھو مہک، اب ہمارے پاس یہی راستہ ہے کہ کورٹ میرج کر لیں۔ تمہارے گھر والے اب رکنے والے نہیں ہیں اور نہ مجھے رشتہ دینے والے ہیں۔ اور مہک سوچنے لگی کہ کیا واقعی اور کوئی راستہ نہیں؟ پھر احمد اور اس کے گھر والے مہک کو دیکھنے آئے۔ وہ تھی بلا کی خوبصورت، بڑی بڑی آنکھیں، گوری رنگت اور تھوڑی پر تل۔ وہ انہیں پسند آ گئی۔ مہک نے بڑا چاہا کہ اماں رشتے کے لیے منع کر دیں، پر اماں بولیں، مہک میں نے تم سے زیادہ دنیا دیکھی ہے۔ اگر پوری زندگی ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر عبادت کرو گی نا، تب بھی احمد سے اچھا رشتہ نہیں ملے گا۔ اور اگر تمہارے بابا کو تمہارے کرتوتوں کی خبر ہو گئی تو گھر سے 2 جنازے اٹھیں گے، ایک تمہارا اور ایک میرا۔ اس رات مہک کافی دیر تک روتی رہی۔ پھر طاہر کا فون آیا۔ اس نے بتایا کہ اس نے سب انتظام کر لیا ہے، تم کل تیار رہنا، ہم کل رات باغ جائیں گے۔ مہک کو لگا شاید یہ آخری راستہ ہے۔ اس نے اگلے دن صبح سے تیاری شروع کر دی۔ دوپہر کو مہک اماں سے لپٹ کر خوب روئی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگلے ہفتے رخصتی ہے، اس لیے اس کا دل بھر آیا ہے۔ انہیں کیا پتا تھا کہ وہ آج رات ہی ایک نامحرم کے ساتھ رخصت ہونے والی تھی۔ رات کے 2 بجے طاہر کی کال آئی اور اس نے کہا کہ کونے پر آ جاؤ۔ مہک نے کانپتے ہاتھوں اور لرزتے قدموں سے آہستہ سے دروازہ کھولا اور اپنے بابا کی 4 دیواری سے پھلانگ گئی۔ اسے کیا پتا تھا کہ دنیا کیا چیز ہے۔ وہ تو محبوب کی چاہت میں اپنی محبت پانے کے لیے اس قدر بے قرار تھی کہ اسے بچپن سے شفقت دینے والا باپ اور لاڈ اٹھانے والی ماں کا خیال تک نہ رہا۔ وہ تیز تیز قدموں سے گلی کے کونے تک پہنچ گئی اور طاہر کے ساتھ بائک پر بیٹھ گئی۔ ادھر طاہر کے ارادے کچھ اور ہی تھے۔ اس کے اوپر 2 لاکھ کا قرضہ تھا اور اب جن سے شرط لگائی تھی وہ رقم کا تقاضا کر رہے تھے۔ مہک کی تصویر اس نے ایک نائکا کو دکھائی تھی اور طاہر نے اس عورت سے مہک کی قیمت 3 لاکھ روپے وصول کی تھی۔ مہک اس کے ساتھ بائک پر بیٹھی تھی۔ اس کے آنسو ٹپکے جا رہے تھے اور طاہر اسے دلاسے دے رہا تھا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، ہم صبح ہی نکاح کر لیں گے اور پھر تمہارے گھر جا کر معافی مانگ لیں گے۔ پھر طاہر نے ایک بنگلے کے پاس بائک کھڑی کی اور بولا، اندر آ جاؤ۔ مہک نے پوچھا، یہ کہاں لے آئے ہو؟ وہ ہنسا اور بولا، یہ میرے جاننے والے کا گھر ہے، رات ادھر ہی رکتے ہیں، صبح نکل جائیں گے۔ طاہر نے بیل بجائی تو ایک 48 سال کی عورت نے دروازہ کھولا۔ وہ مہک کو دیکھ کر ایسے مسکرائی جیسے کسی بچے کو چاکلیٹ کا خزانہ مل گیا ہو۔ وہ بولی، بیٹا اندر آؤ، اور بڑے پیار سے اسے اندر لے گئی۔ اندر جا کر مہک کو بہت عجیب سا ماحول لگا اور اب اس کے پاس کوئی راستہ نہ تھا سوائے ان سب کی بات ماننے کے۔ بنگلہ کافی بڑا تھا اور اندر کافی کمرے تھے۔ طاہر اسے ایک کمرے میں لے گیا اور اسے وہاں بیٹھنے کا کہا اور خود باہر چلا گیا۔ مہک کو دوسرے کمرے سے موسیقی کی آوازیں آ رہی تھیں اور اس کا دل ایک انجانے خوف سے دھڑک رہا تھا۔ صبح 5 بجے تک طاہر واپس نہ آیا تو مہک بے قرار ہونے لگی۔ بار بار دروازے کی طرف منتظر نظروں سے دیکھ رہی تھی کہ صبح 5 بجے دروازہ کھلا۔ اس نے سوچا کہ طاہر ہوگا، لیکن اس نے دیکھا کہ ایک لڑکی ہاتھوں میں موتیے کے کنگن پہنے آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ اس کے پیروں میں گھنگرو بندھے تھے اور اس کی آواز مہک کو انتہائی ناگوار گزر رہی تھی۔ اس کے منہ میں پان تھا جس سے اس کے ہونٹ اور منہ شدید لال ہو رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کر مہک چونک گئی۔ اس نے لڑکی سے پوچھا کہ طاہر کہاں ہے؟ وہ ہنستے ہوئے بولی، کون سا طاہر؟ یہاں تو نہ جانے کتنے مرد آتے جاتے ہیں۔ اب اس کی سمجھ میں سب آنے لگا اور وہ سب جان کر بھی اس پر یقین نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ زور سے باہر کی طرف دوڑی اور طاہر طاہر چلا رہی تھی۔ وہ حواس باختہ باہر کی طرف بھاگی اور نائکا سے ٹکرا گئی۔
نائکا نے ایک زوردار تماچا اس کے منہ پر مارا جس سے مہک ہل کر رہ گئی۔ اسے بچپن سے کبھی مار نہیں پڑی تھی، اس لیے اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ نائکا بولی، بی بی تیرا عاشق تجھے یہاں بیچ کر چلا گیا ہے۔ اس کے چہرے پر ایک ہنسی تھی۔ مہک چلا رہی تھی کہ نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ پھر دو بندوں نے مہک کو کندھوں سے پکڑ کر اسے واپس اسی کمرے میں پھینک دیا اور دوسری لڑکی سے بولے، چہکتے سمجھا اسے، اور دروازہ بند کر دیا۔ چہکتے اسے دیکھ کر ابھی بھی مسکرا رہی تھی اور مہک گھٹنوں میں منہ رکھ کر روئے جا رہی تھی۔ چہکتے بولی، کون بیچ کر گیا تجھے؟ کوئی رشتہ دار یا عاشق؟ مہک نے عاشق کے نام پر منہ اوپر کیا تو چہکتے زور سے ہنسی کہ بگا کر لایا تھا۔ مہک نے ہاں میں سر ہلایا۔ چہکتے بولی، تم جیسوں کے ساتھ یہی ہونا چاہیے۔ گھر کے محرم رشتے چھوڑ کر نامحرم سے محبت تلاش کرتی پھرتی ہو، پھر کچھ یہاں کی زینت بنتی ہو تو کچھ انٹرنیٹ کی۔ وہ بولے جا رہی تھی اور مہک ہچکیوں سے روئے جا رہی تھی۔ مہک بولی، میری مدد کرو، مجھے یہاں سے نکالو، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ چہکتے زور سے ہنسی اور بولی، بی بی جو لڑکی کسی نامحرم کے لیے اپنے ماں باپ کی عزت روند کر گھر سے بھاگ جائے وہ شریف نہیں ہوتی۔ اچھا ہوگا جتنی جلدی تم حالات سے سمجھوتا کر لو۔ یہ سمجھ جاؤ کہ یہاں آنے کا راستہ تو ہے لیکن نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ ہم وہ چراغ ہیں جو ان کمروں میں تو روشنی کر سکتے ہیں، لیکن شریف لوگوں کے گھر جائیں گے تو وہاں ان کا سب کچھ جلا کر راکھ کر دیں گے۔ اتنے میں ایک اور لڑکی اندر آئی جس کے ہاتھ میں کھانا تھا۔ اس نے مہک کی طرف سرکاتے ہوئے کہا، کھا لو، لیکن مہک نے دھکے سے ٹرے کو دور کر دیا۔ وہ لڑکی ہنسی اور بولی، ان سب حرکتوں سے کچھ نہیں ہوگا، جانے اب یہی تمہارا ٹھکانہ ہے۔ سمجھ لو کہ ہماری پرواہ یہاں کسی کو نہیں ہے۔ ہم ان کے لیے بس ایک گوشت کا ٹکڑا ہیں جنہیں یہ ان درندوں کے آگے پھینک دیتے ہیں اور یہ ہمیں نوچ نوچ کر کھاتے ہیں۔ مہک کو لگ رہا تھا کہ اس کا دماغ پھٹ جائے گا۔ وہ اپنی ماں کی گود چاہتی تھی جس میں سر رکھ کر وہ سکون سے سو سکے۔ روتے روتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی اور اچانک دروازہ کھلنے کی آواز سے وہ چونک اٹھی۔ سامنے طاہر کھڑا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی طاہر کے پاس پہنچتے ہی بولی، یہ سب کیا ہے؟ طاہر زور سے ہنسا اور بولا، پاگل لڑکی، تم میرے لیے بڑی خوش قسمت ثابت ہوئی ہو۔ تمہارے گھر والوں نے تو بدنامی کے ڈر سے تمہاری رپورٹ بھی نہیں کی۔ اب بہتری اسی میں ہے کہ اس زندگی کو اپنا لو اور حقیقت کو تسلیم کرو۔ طاہر مڑ کر جانے لگا تو مہک اچانک غصے میں آ گئی۔ اس نے پاس ہی ٹیبل سے لیمپ اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا۔ طاہر چیختے ہوئے زمین پر گر پڑا۔ اس کے سر سے مسلسل خون بہہ رہا تھا۔ اس کی چیخ سن کر سب لوگ اندر آ گئے۔ کمرے کے فرش پر خون ہی خون تھا۔ وہ نائکا پریشانی میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ پھر اس نے موبائل سے ایک نمبر ملایا۔ کچھ دیر کے بعد ایک پولیس کی گاڑی اس گیٹ پر کھڑی تھی۔ ایس ایچ او جب واردات والے کمرے میں آیا تو کمرے میں لاش سے زیادہ وہ مہک کو گور رہا تھا۔ پھر نائکا سے بولا، اسے یہاں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ بولی، جی کل ہی آئی ہے، یہ طاہر اسے لایا تھا اور اس نے ہی طاہر کا سر پھاڑ دیا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، چلو میں دیکھ لوں گا۔ اس نے مہک کا ہاتھ پکڑا اور ایک کونے میں لے گیا۔ پھر وہ مہک سے بولا کہ دیکھو، یا تو تم اس قتل کے مقدمے میں جیل جاؤ گی یا پھر میرے ساتھ دوسرے کمرے میں چلو، فیصلہ تمہارا ہے۔ یہ یاد رکھنا، جیل جانے کی صورت میں تمہاری کہانی اخباروں کی زینت بنے گی اور تمہارے ماں باپ شاید یہ بدنامی برداشت نہ کر پائیں۔ مجبور ہو کر مہک اس کے ساتھ دوسرے کمرے کی طرف جانے لگی کہ اچانک اسے لگا کہ اس کا سر ہل رہا ہے۔ اس کی آنکھ کھلی تو تکیے کے نیچے موبائل وائبریٹ ہو رہا تھا۔ مہک نے ایک سانس لی، یا خدایا، یہ خواب تھا۔ اس نے کال ریسیو کی تو دوسری طرف طاہر تھا۔ وہ بولا، میں پہنچ گیا ہوں، تم تمام زیورات اور نقدی لے کر آ جاؤ۔ پھر میں نے کہا، نہیں طاہر، تم اگر عزت سے نکاح پڑھ کر نہیں لے جا سکتے تو تم میرے محرم بننے کے لائق نہیں ہو، اور فون کاٹ دیا۔
پھر اس نے ہاتھ اٹھا کر خدا کا شکر ادا کیا جس نے اس کو ایک بہت بڑی تباہی سے بچا لیا۔ وہ وضو کرنے اٹھی اور 2 نفل پڑھے۔ پھر اس کی شادی احمر سے ہوئی اور وہ اس کا کمال کا محرم بنا۔ بعد میں پتہ چلا کہ طاہر کو کچھ لوگوں نے قرض نہ دینے پر قتل کر دیا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ محبت کریں تو ماں باپ کی رضامندی سے نکاح تک جائیں۔ نامحرم کے ساتھ بھاگنا، اپنے جانوں کے لیے ایسی تصاویر اور ویڈیوز بنانا سوائے آپ کو بربادی کے کچھ نہیں دے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل علم روم کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔